بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کی غرض و غایت، مقصد، اصل مقصد آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشمول جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے منتخب فرما کر انہیں بواسطے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم و تربیت دے کر انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا تھا. اس کی غرض کیا تھی؟ اس کی تفصیل اس آیت سے پہلے گزری. صرف اور صرف مقصد کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز کے لیے اور کن مقاصد کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. جو ساری کائنات میں انسانی مخلوق کو فضیلت جو عطا فرما رکھی ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ و ذریعہ کیا ہے، اور جو اس کو حاصل نہ کرے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. صرف اسی ایک ہی غرض کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں منتخب فرمایا تھا. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد، یہ باتیں بتا دی جانے کے بعد، انبیاء کی تصدیق کروا دینے کے بعد معجزات کے ذریعے سے یہ واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے واعظ و نصیحت ہے، پابندیاں اور احکام ہیں. جب تک بھی حیات دے رکھا ہے کس طریقے سے جینا ہے، کس عقیدے اور فکر کے ساتھ. ان تمام چیزوں کی وضاحت کے بعد بھی اگر ان چیزوں کی حقیقت کو انسان نہ مانے، اس کے خلاف کرتا ہو یا اس کا انکار کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے ایسا شخص، سب سے بڑا گناہگار ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ اور ڈپٹ کرتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، اے انسانوں اب تم خود بتاؤ. جو اپنے رب کی، اللہ کا اقرار کم و بیش ہر انسان کرتا ہے، قرآن خود اس کی تصدیق کر کے بتلاتا ہے. ربوبیت کے اندر اختلاف رکھتا ہے، ربوبیت کے ماننے اور اس کی حقیقت ہے کیا، اس کی وضاحت پورا قرآن کرتا ہے. اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت بسملہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو حللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوخلہ. یہ عربی کے اندر اصطلاح ہے اس کی. بسملہ سے شروع کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھو. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو قرآن کی سب سے پہلی آیت بسملہ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کی حقیقت کو بتلانا ہے. انسان اسی کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے،
گڑبڑ پیدا کرتا ہے، شرک کی طرف جانے والے راستے یہ ہیں۔ کائنات کی ہر چیز بشمول انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہر کوئی مانتا ہے۔ چاہے لفظ اللہ کے جگہ خدا کہو، ایل کہو، جیسے جبرائیل، میکائیل، ایل مانے اللہ ہیبرو زبان میں، یا ایشور کہو، بھگوان کہو، جو بھی کہو، جتنی زبان ہیں اتنے تلفظ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 3000 زبانیں سکھائی تھی۔ ظاہر ہے 3000 زبانوں کے اندر لفظ اللہ کی ادائیگی کے لیے، بتانے کے لیے 3000 قسم کے الفاظ ہوئے۔ لفظ کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ حافظ کرنا، خدا حافظ نہ کرنا، یہ شعبہ بازی ہے، الجھن پیدا کرنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، غلط قسم کا استدلال ہے۔ تو ربوبیت کے اندر رب کے معنی ہر چیز کو خیال رکھنے والا، پیدا کرنے والا، تبدیلیاں پیدا کرنے والا، ان کے زندگی تقاضے پورے کرنے والا، ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ ہاں، فلاں کے ذریعے سے سبب بنا کر اللہ تعالیٰ کیے ہیں، اس عنوان سے کہ وہی ہے۔ یہ سال کے وہ دن گزر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، یہ کہنا صحیح ہے، برساتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس میں نام دے دیا ان دنوں کو، یہ کارتی، کارتی مانے دیوی۔ عقیدہ یہ رکھنا کہ یہی کرتے ہیں، یہ نہیں تو نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ اگر مسلمان بھی کہہ دیتا ہو مگر عقیدہ یہ نہیں کہ یہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تعارف کے لیے فلاں کارتی بارش زیادہ ہوتی ہے، عقیدہ اللہ کی طرف ہے، یہ حرج نہیں ہے۔ دیگر اقوام اس کو عقیدہ مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کام و کاج میں فلاں شریک، فلاں شریک، فلاں شریک، فلاں شریک، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہتے ہیں اب بتاؤ، اپنے رب کے بار بار یاد دلانا انسان کو، تو اپنے رب کا مربوب ہے۔ بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے، اللہ رب ہے، بندہ مربوب ہے، اسی سے تربیت ہے۔ یہی عربی کا لفظ ہے، پھرتے پھرتے ایک صورت میں تربیت ہو جاتا ہے۔ عارضی تربیت کرنے والے ایک ہوتے ہیں، حقیقی تربیت والا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جو بھی انسان اپنا رب کی مہربانی، ہر چیز کا وجود، ہر انسان رب کی وجہ سے ہے، رب کے باقی رکھنے کی وجہ سے ہے، رب کے رحم و کرم پر ہے، رب کی عطا کے اوپر ہے۔ جو کوئی بھی انسان اپنے رب کے آیات کا، آیت کی جمع آیات بڑا مفہوم ہے، قرآن میں جو کچھ بیان ہے سب آیات ہیں، حکم، نصیحت، واعظ، احکام، پابندیاں، سارے کے سارے معنی مفہوم کے اندر اپنے رب کی آیات جو کہ ذکر کی جا چکی ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے سے فرشتے کو ذریعہ بنا کر انسانوں میں سے مخصوص انسان کو منتخب فرما کر پھر اس کے ذریعے سے سارے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا میں رہنے بسنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے رسول بنایا ہے، جبکہ دیگر انبیاء کو مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے الگ الگ، اس لیے وقت واحد میں کسی علاقے میں ایک، کسی علاقے میں کسی علاقے میں ایک،
حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے مختلف علاقوں میں نبوت کا کام انجام دینے والے 100 نبیوں کی جان بچائی تھی. اس لیے ذوالکفل کفالت کرنے والا، ذمہ داری لینے والا، جبکہ آپ بھی نبی تھے. یہ کہتے ان کو سہارا دیا اور ان کو قتل سے بچایا، دشمنوں کے ایریے سے باہر نکلوایا، یہ کہتے ہوئے میری جان چلے جائے کوئی پرواہ مت کرو، تم لوگ محفوظ طریقے سے نکل جاؤ. یہ بتانا ہے وقت واحد میں کئی انبیاء ہوتے تھے، ایک جگہ نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، سب الگ مخصوص اقسام قوموں کے لیے ہوتے تھے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی فرق کے سارے کرۂ ارض کے اوپر رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے. لیکن مقصد ایک ہی تھا، وہ بھی بشیر تھے، نذیر تھے، یہ بھی بشیر اور نذیر ہے. وہ مخصوص علاقے اور قوموں کے لیے تھے، یہ تمام کرۂ ارض ساری دنیا کے لیے. تو یہ چیزیں جو بیان کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے خلاف کرتا ہے، اس کی اہمیت نہیں دیتا ہے. یہ سب سے بڑا ظالم ہے. ظالم کہتے ہیں جو چیز حقیقت ہے اس حقیقت کو ماننا، اس کے آگے نہیں بڑھنا. حصی چیزوں میں بھی، دماغ سے سمجھے جانے والی چیزوں میں بھی. مثلا ٹوپی سر پہ رکھنے کی ہے، کوئی پیر پہ رکھ رہا، اس کو کہیں گے ظالم. یہ دکھنے والی چیزیں، محسوس ہونے والی چیزیں، خیال اور ذہن سے سمجھی جانے والی چیزیں میں بھی اس کی حد سے آگے بڑھ جانا، اس کے خلاف کر دینا، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو معمولی سمجھنا. اکثر خدا میں جان ظلم ہے، بہمان شرک ہے. ایمان اور ایمان کی بتائی ہوئی چیزوں کے خلاف چلنا. تو اللہ کا ارشاد ہے اس سے بڑا گناہگار اللہ کے پاس کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیا کیا اس نے فارضانہ ان سارے بیان کردہ احکام، اخلاق، تعلیم، تربیت، واعظ، نصیحت سے منہ موڑ لیا. جب اتنا بڑا حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے کہلانا کافی نہیں ہے. آج بھی کثرت کے ساتھ تھوڑی تعلیم، تھوڑی تربیت، یعنی اسلام اور اسلام کا مظاہرہ شہری زندگی میں زیادہ رہتا ہے دیہاتی زندگیوں کے مقابلے میں. جہاں زیادہ ہے وہاں پر بھی سب سے بڑی تعداد، کوئی مسجد نہیں چھوٹ رہی ہے، ہر مسجد میں جمعے کے دن دیکھو قابل لحاظ تعداد. پھر جمعہ ختم ہوتے ہی دیگر نمازوں میں نہیں. نماز عصر ہو رہی تھی ہمارے پاس 5:15 بجے، مسجد سے لگے ہوئے گھر ہیں پورے. سلام پھرنے کا میں نے جائزہ لیا، جن کے لگے ہوئے گھر ہیں پھر آخر قیدے میں ملے. اور کتنا وقت ہونا چاہیے. تو کثرت کے ساتھ یہ چھوڑنا بھی، یہ اعراض کرنا ہے، منہ موڑ لینا ہے، نافرمانی کرنا ہے، فلاں وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ، اپنے کرتوت، گناہ، نافرمانی وغیرہ اس کو دھیان میں نہیں لاتا، کرتے چلا. چونکہ احکام کو قبول نہیں کر رہا، نصیحتوں کو نہیں مان رہا ہے، منمانی کر رہا. کتنا کیا وہ حساب بھی نہیں اس کے پاس، تذکرہ بھی نہیں. یہ بوجھ ہے، وبال ہے، یہ غلط ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں. جب یہ کیفیت ہے تو ایسوں کے دل کبھی ان کے کانوں میں بات پڑتی بھی ہے، بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ہیں. یہ کانوں تک ہی رہتی بات، کانوں کے اندر سے گھس کے دماغ کا، دل کا حصہ نہیں بنتا. اور یہ سنی ہوئی باتوں پہ یہ غور و فکر کرتے بھی نہیں. تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان کی کارستانوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک حجاب پردہ، یعنی بات کانوں تک ہی جاری چل رہی ہے، اندر اتر نہیں رہی ہے، یعنی قبولیت والی کیفیت جو اس کے اندر ہے اس کو ختم کر دے کر نسیان، غفلت، نافرمانی، منمانی کرنے والی عادت ڈال رکھا ہے۔ وہی سننا اچھا لگتا ہے، وہی کرنا اچھا لگتا ہے، ایسا کرنے والوں سے دوستی بڑھتی ہے، ایسا کرنے والے ہی اس کی نظر میں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ انہی چیزوں کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، کان ہے سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں بہرے ہیں، یعنی جو چیز سننے کی ہے، جس کے لیے بنایا ہے، اس سے کچھ بھی کام نہیں لیا۔ اس طرح ان کے کانوں کے اوپر ڈانٹ، ڈھکن پڑے ہوئے ہیں، اندر گھستے نہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، لہٰذا اے مسلمانوں، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جس کی تڑپ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں، سب کچھ بتانے کے بعد پوری مؤثر اثر پیدا کرنے والی زبان، تبھی بھی مخالفت کرتے گئے، تلواریں لے کر سامنے بھی آ گئے، غزوات میں آمنا سامنا ہوا۔ اگر آپ ان کو یہ صحیح راستہ بتائیں، بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا، یہ سیدھا راستہ اختیار کرے، سودنے یہ نہیں۔ دوسروں پر اثر ہوتا ہے، ان پر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ ہے کہ اس کو حدیث میں دوسری طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک ہی چیز جب کرنے لگتا ہے گناہ، پھر توبہ نہیں، احساس نہیں شرمندگی کا، اللہ سے رجوع نہیں ہوتا، کرتے کرتے عادت دل میں پڑ جاتی ہے۔ اس کو یوں پتا ہے کہ ایک دھبا پڑتا ہے سیاہ، دھبے پہ دھبا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کاٹ کر دیکھیں گے تو دکھے گا نہیں۔ یہ نہ دکھنے والی مگر حقیقت کو چھوڑنے والی چیز ہے۔ جب رجوع ہو جاتا ہے، پھر عملی زندگی میں چلتا ہے تو وہ دھبے مٹنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے سینہ کھل جاتا ہے، سینہ منور اور دل منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سینہ کھل جاتا ہے، نماز کے وقت پر نماز پڑھے بغیر سکون نے تاخیر نہیں کرے گا، ہر اچھے کام کے اوپر۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، پھر اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر چل رہے ہیں نا، مزے میں ہے نا، سینہ تناتے چل رہے ہیں۔ یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی تمہارا رب کتنا مہربان ہے اور مغفرت فرماتا ہے، ورنہ جب جب ایسا کیے تو تقاضا یہ کہ فوراً سزا دے دی جائے، کیوں کھلایا جائے، کیوں زندہ رکھا جائے؟ تقاضا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یہ رحمت ہے، مہربانی ہے۔ اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تمہاری بد عملیوں کی وجہ سے فوراً مواخذہ کرنا اس دنیا میں، فوراً لعجل لهم العذاب، فوراً جب جب کہ عذاب آتا، ایسا کیا ایسا ہوتا، ایسا کیا ایسا ہوتا۔ آنکھ سے غلط کام لیا، بہرا کر اندھا کر دیتے، کان سے غلط کام لیا، بہرا کر دیتے، زبان کو غلط چیز میں استعمال کر رہا، زبان کی حرکت کو، قوت گویائی کو بند کر دیتے، ہر شرارت کی طرف قدم کو آگے بڑھایا، والد جیسی بیماری پیدا کر دے کے اس کا چلنا پھرنا بند کر دیتے، لیکن نہیں کر۔ یہ رب کی مہربانی اور ڈھیل ہے، ایسی ڈھیل سب کو دیتے آیا، جب وقت آئے گا تو اس دنیا میں بھی گرفت ہوگی۔ اس لیے اسے جوڑ کر بتاتے ہیں بل لہو موعد، اس کا ایک وقت مقرر ہے جو پہلے سے کر کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو دیکھ لینا کہ ساری دنیا مل کے بھی پناہ دینا چاہے بچانا چاہے بچا نہیں سکے گی۔ اس کے نمونوں کو اشارہ فرما دیا، قرآن میں ہم نے نمونے پیش کر دیے نا۔ اس سے پہلے انبیاء کی جتنے قومیں گزرے، پیغمبر نوح علیہ السلام کے قوم کو 950 سال کی مہلت دیے، ہر نبی کی قوم کو طویل زمانہ مہلت دیے،
یہ طریقہ خداوندی آج بھی وہی ہے. ایسا وقت آ کر پورے کے پورے تباہ ہلاک و برباد ہو جاؤ، ایسی کوئی کیفیت آنے سے پہلے، ایسا فیصلہ لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سمجھا دینا ہے کہ شفقت اور مہربانی جو خدا کی ہے تم پر، اس سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ. اب اس زندگی کے اندر مشقتیں مصیبتیں بھی اسی کا ایک حصہ ہیں، لیکن حقیقی چیز پر آ جائیں گے تو تم باقی نہ رہ سکو گے. یہاں تک ایک چیز کی تفصیلات 3 نمونوں کے بعد، اصحاب کہف کے نمونوں کے بعد، 2 ساتھیوں کے نمونے کے بعد، دنیا کی حقیقت کے بعد، پھر انسان کو غلط چیزوں کی طرف لے جانے والی مخلوق جس میں سب سے بڑا دخل ابلیس کا، پھر اس کی اتباع کرتے جو منمانی کرنے والے لوگوں کا، اس کا ذکر کر کے بعد اب ایک اور چیز، علم والا معاملہ، قدرت کے عطا کی جانے والی چیزیں. ایک واقعہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کے خاص بندے سے ملاقات کروائی اللہ تعالیٰ نے. پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، جو بڑی تعداد ہے، جو ہزاروں لاکھوں کی بتاتے ہیں، صحیح تعداد کا پتہ نہیں، ان تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، سب سے بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے پیغمبر کی امت کو چھوڑ کر. اس کے باوجود بھی ان کے امتیوں میں ایک اللہ کا بندہ جو خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا تھا، ایسے نیک صالح بندے سے ایک ملاقات. وہ بندہ کون تھا قرآن میں وضاحت نہیں. مشہور معروف ہے حضرت خضر تھے، اردو والے خضر 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 کہتے ہیں، خیر اردو والوں کا تلفظ چل پڑا ہے، وہ خضر ہے، نام الگ ہے. جہاں بھی آپ کا قدم پڑتا خشک زمین ہے تو فوراً ہری بھری ہو جاتی. آج بھی وہ شان و صفت ہے، وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے. ہمارے قرآن نے نام نہیں بتایا. یہ نام لوگوں کے زبانوں پر تفاصیل میں چڑھا ہوا ہے. وہ حضرت خضر تھے، قطع ہی بولیں گے. ایسے چند بندے ہیں آج بھی دنیا میں، ان کی تعداد کتنی ہے صحیح نہیں بتائی جا سکتی، 5 تک کی بتائی جاتی ہے. احادیث میں حکم ہے ایسے اس قسم کے تنہا ہو جاؤ، بے سہارا ہو جاؤ، اس الجھن سے کوئی نکلنے کی شکل و صورت نظر نہ آئے تو تم یہ دعا کرو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے وہ خاص بندو میری مدد کرو. آنن فانن حاضر بھی ہوتے ہیں، نامعلوم طریقے سے آپ کو اس الجھن سے نکالتے ہیں. پھر غائب ہونے کے بعد جب غور کرنے لگتے ہیں، ارے کون بندہ تھا، وہ ایک الگ حقیقت ہے. اس واقعے کی تفصیل اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے جو 2 رکوع تک چلے گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.